تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ لاسٹ دو ایپیسوڈ میں ایک میں ہم نے ذکر کیا غزوہ بدر کے بارے میں جو آیات تھیں سورہ انفال میں ان کا، دوسری میں غزوہ احد کے بارے میں جو آیات تھی سورہ آل عمران میں ان کا۔ اب ایک تیسرا غزوہ جو کہ سن 5 ہجری کو ہوا، غزوہ احزاب۔ اس میں بہت بڑا لشکر جو ہے پورے عرب سے اکٹھے ہو کر آ گئے مقابلے کے لیے۔ اتنا بڑا لشکر مدینے میں، تینوں طرف مدینے کا اگر دیکھا جائے تو پہاڑیاں ہیں، اور پیچھے ایک جگہ تھی جہاں پر یہود آباد تھے اور یہود معاہد تھے۔ ان میں 2 قبیلے پہلے بے وفائی کر چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا بے وفائی کی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کریں گے سورہ حشر کی جب آیات پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بنو قریظہ کا ذکر ہے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ وہیں پر ذکر کریں گے کہ یہود کیسے نکلے، کیسے وہ 2 پہلے جو قبیلے تھے ان کو جلا وطن کیا گیا، وہ اپنے معاہدے سے پھرے، اور پھر بنو قریظہ نے تو یہاں انتہا کر دی۔ بنو قریظہ نے، کیونکہ بنو قریظہ کے خیبر سے جو نکلے ہوئے تھے وہ جا کے خیبر میں بعد ہوئے، وہ آ کر انہوں نے بعض جو ہے پرس کی یا بعض ان سے کی کہ تم ہماری مدد کرو۔ جو بنو قریظہ یہ جمے ہوئے تھے ابھی تک معاہدے پر تھے، لیکن یہ بھی ڈول گئے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آیا ہے، اب مسلمان نہیں بچیں گے، تم ہمیں پیچھے سے راستہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی مان گئے۔ اللہ اکبر! مسلمان اتنا بڑے لشکروں کا مقابلہ، سردی کے دن تھے، کیا کریں؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی کہ کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، بتاؤ۔ تو اس وقت رائے دی گئی، اللہ اکبر، کہ خندق کھود لی جائے۔ خندق کھود لی جائے، اس سے یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے پھر خندق کھودی گئی۔ خندق جو ہے وہ پورے مدینے کے اطراف میں جہاں جہاں پر بھی میدانی علاقہ تک کھودی گئی۔ خندق کافی گہری کھودی گئی اور کافی چوڑی تھی۔ اگر کوئی پھلانگ کے آ بھی جاتا تو بس ایک آدھی آ جاتا، لیکن وہ مارا جاتا۔ اس طرح مسلمانوں نے دن رات کی محنت سے خندق کھود لی۔ اتنا بڑا لشکر جو عرب میں اکٹھا ہوا، اللہ اکبر! پیچھے سے یہود ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور ادھر بنو قریظہ جو ہے وہ عہد شکنی پر آیا ہوا تھا۔ ایسے حالات تھے کہ کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! منافق کہہ اٹھے، ایسا خوف تھا۔ اور سب کے سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں بنفس نفیس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے صحابہ کے ساتھ۔ اور پھر جہاں مشکل آتی، ایک دفعہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو توڑا اور پھر فرمایا کہ مجھے شام کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو بہت ساری فتوحات والی بشارتیں دی۔ خندق کھود لی گئی۔ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہاں لا کر بٹھا دیا گیا ہے، پیچھے ہمارے بچے جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی لوگ چھوڑے تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پھوپھی ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ سیرت کتابوں میں یہ سارے واقعات ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ قرآن کے ساتھ ہی صرف اتنے رکھتے ہیں، ورنہ تو سیرت تو آپ کی بیان کی جائے تو بہت لمبے پروگرام، شاید ایک غزوے کے لیے مجھے شاید 5 پروگرام بھی کم پڑ جائیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک غزوے کو، ایک جو آپ کا غزوہ ہوا اس کو ایک ہی میں مکمل کر دیا جائے۔ اس طرح بہت سے سرگی اور چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، صرف قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ کیا۔ صاحب قرآن اور قرآن کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیتیں لے لیتے ہیں۔ غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ
علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس فضل کو، اللہ کی اس کی نعمت کو، اللہ کی اس مہربانی کو جو اس نے تم پر کی، جب تم پر ہر طرف سے ٹوٹ آئے تھے قبائل کے قبائل، لشکر کے لشکر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ فرما رہے ہیں پس ہم نے ان پر تیز ہوا چلا دی، آندھی چلا دی، جکر چلا دیا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکر ان پاس بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، ایسے لشکر تمہاری مدد کے لیے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا تھا، تم اللہ کی نگاہ میں تھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بہت لمبا یہ محاسبہ چلا۔ پھر اللہ اکبر، حضرت نعیم جو بعد میں مسلمان ہوئے، نعیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا میں کیا کروں، تو جنگ کیونکہ چال کا نام ہے تو آپ نے کہا کسی طرح پوار ڈال دو، تو وہ پہلے یہود کے پاس گئے کہ جب یہ اگر یہ قبضہ نہ کر سکے یہ مشرکین اور یہ اتنا بڑا لشکر، تو جب یہ چلے گئے تو پھر سوچو مسلمان تمہارا کیا کریں گے۔ اگر تم نے ان سے کہا تم اس طرح کرو، ان سے کچھ لوگ ضمانت میں مانگ لو کہ ہمارے پاس کچھ سردار بھیج دیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اب ہماری حفاظت کی جائے گی، تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر دوسری طرف جا کے کہا کہ ان کو جو ہے مشرکین سے کہا حضرت نعیم نے، کیونکہ یہ دونوں میں پہچانے جاتے تھے، بہت زیادہ اچھی پرسنالٹی تھی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہود جو ہے وہ تم سے ضمانت کے طور پر کچھ لوگ مانگ رہے ہیں، ان کو تم پر اعتبار نہیں ہے، اور اگر ذرا بھی کچھ ہوا تو تمہارے ان لوگوں کی خیر نہیں ہوگی۔ اب ان کو بھی کہہ دیا۔ اب جب انہوں نے فیصلہ کیا جا کر، یہود کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ بنو قریظہ کے کہ ہمیں کچھ لوگ دے دیے جائے، تو انہوں نے کہا تو یہی تو بات نعیم نے ہمیں کی تھی، اس کا مطلب ہے بات صحیح ہے۔ اب اس میں ان میں دونوں میں بے اعتمادی پیدا ہوئی اور آپس میں بھی اختلاف ہوا، اور پھر اللہ کی طرف سے خاص مدد آئی، ایسا جکر چلا، ایسی آندھی چلی کہ ان کے برتن الٹ گئے، ان کی سواریاں بھاگ گئی، ان کا بہت برا حشر ہوا، اور یہ پھر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اسی کا نقشہ پورے غزوہ احزاب کا نقشہ جو ہے سورہ احزاب میں کھینچا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جو آیت ہم نے تلاوت کی پہلی سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 9 سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس فضل کو، نعمت کو جو اس نے تم پر کی، جب ہر طرف سے تم پر لشکر چڑھ آئے تھے، اور اللہ نے ایسی آندھی چلائی اور ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے جو تم کر رہے تھے مومنو خوب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا ذکر جو آتا ہے آیت نمبر 10 سے آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آئے تھے چار آئے تھے تم سے، تمہارے نیچے سے بھی، یعنی ہر اطراف سے آ گئے، چاروں طرف سے آ گئے، اور تمہارے اوپر سے بھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے۔ کلیجے منہ کو کیسے آتے ہیں؟ اتنا خوف تھا کہ دل تک تک کرنا شروع کیا اب کیا ہوگا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو ہے حلق میں آ گئے، کلیجے جو ہیں منہ کو آ گئے، آنکھیں پتھرا گئی، پتلیاں پتھرا جاتی ہیں۔ خوف کی حالت کبھی محسوس کریں، ایک دم خوف ہو۔ اللہ اکبر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، مختلف گمان۔ جہاں بھی اللہ ایمان والوں کو پکارتے ہیں منافق اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں منافقوں کو علیحدہ نہیں کیا گیا۔ جب منافقوں نے بہت بڑے واقعات ہوئے جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ واقعہ ہوا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، تو اس وقت منافقوں نے جو زبان بول رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کی زبان جو ہے ترازی کی وجہ سے پریشان تھے، اور آپ نے کہا کون ہے جو ان کی زبان کو روکے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ مجھے حکم دے میں گردن اڑا دوں جو بھی ایسی بات کرے منافقوں میں سے۔ حضرت سعد بن معاذ، اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسی پرسنالٹی بھی کھڑی ہوئیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دوسرے جو تھے کہ ہم بھوت اڑاتے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم بھوت اڑائیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو منوا دیتے ہیں۔ تو مومنوں کے بارے میں ان کی کمزوریوں کو کہا گیا ہے، ان کی منافقانہ روش جو تھی اس کو بڑا وضاحت سے کہا گیا ہے، لیکن
ان کو منافق کہہ کر نہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہی پکارا گیا ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب تم اللہ کے بارے میں ایسے گمان کر رہے تھے جیسے گمان کرنے کا تمہیں حق نہ تھا، جب اتنا خوف تھا کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور اللہ کے بارے میں اب تمہیں گمان ہو رہا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے بارے میں جو تم گمان کر رہے ہو اور تم برا گمان کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے تو وعدے کیے گئے تھے شام کے محلات کے، کیسر و کسرا کی جو ہے فتوحات کا، کہ تمہارے زمین کے تل تمہارے پاؤں کے تلے ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ یہاں یہ منافق کہہ رہے تھے یکم کچھ مسلمان، اللہ اکبر، کہ آج تو ہمارے لیے اتنی مشکل آ گئی کہ رفع حاجت کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مومن مسلمان جو تھے نا، وہ بڑے جو پکے یقین والے مسلمان تھے، وہ جمے ہوئے تھے، ہر حال میں خوش تھے کہ یہ سب کچھ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ نے جو بھی ہمارے لیے سوچا ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی روک تھا، کمزوری تھی ایمان میں، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی آزمائش تھی اس وقت کہ مومنوں کو ہلا دیا گیا، بری طرح ہلا دینا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش تھی، جب تم میں سے ایک گروہ نے کہا تھا یا اہلا یثربا لا مقام لکم فارجعوا، کہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یہاں کھڑے ہونے کا، تمہاری اب کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے، آپ سمجھو کہ تمہارے لیے بس موت ہی موت ہے، اب پلٹ جاؤ اپنے، اب کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی فتح نہیں ہونی، یہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا لوٹ جو اپنے گھروں کو۔ اور اجازت مانگ رہے تھے، یہ منافق ہی تھے، کیونکہ ادھر تو احد میں تو پلٹ آئے تھے، اب یہ مدینے میں تھے، اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ یہ ہماری اب رائے بھی سب کی ایک ہی تھی کہ یہی مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے گا، تو یہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے اجازت مانگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَا، کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرما رہے نہیں تھے غیر محفوظ، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، مگر وہ صرف فرار چاہتے تھے کہ اب یہاں سے نکلے کسی طرح نا، اب وہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے، اب اتنی مشکل تھی، کھانے کو کچھ نہ ہو، ایک ایک کھجور سے گزارا ہو رہا ہو، خوف اتنا کہ چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہو، اللہ اکبر، اتنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہو، تیر بھی آ رہے ہوں، تو یہ بہانے کر رہے تھے اب منافق جو تھے۔ اللہ فرما رہے کہ جب کہا ایک گروہ نے کہ اے اہل مدینہ اب لوٹ چلو اپنے گھروں کو، اور آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر اب غیر محفوظ ہیں، ہمیں واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن وہ فرار چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جان بچا کے یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس چیز میں وہ داخل ہو رہے تھے، اللہ اکبر، اور اگر اطراف سے مدینے کے مختلف لوگ ان پر حملہ کر دیتے اور ان پر آزمائش آ جاتی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، تو یہ محفوظ تب بھی نہ لیتے، یہ ہتھیار ڈال دیتے اور نہ لڑتے۔ ان کو آزمائش آتی تو یہ کبھی بھی پھر بھی بزدلی دکھاتے۔ اگلی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، جس کا ہم نے ذکر سورہ انفال میں کیا تھا اپنے اس پروگرام میں، جہاں غزوہ بکر میں اللہ فرما رہا تھا کہ جب تم اے مومنوں کی جماعت، جب تمہارا سامنا ہو اللہ کے دشمنوں سے تو تم پیٹھ نہیں پھیرو گے، مگر یہ کہ جنگی چال کے لیے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، اور جو بھی ایسا کرے گا کہ اس کے یہ دونوں چیزیں نہ ہو، کوئی بہانہ نہ ہو، پھر پیٹھ پھیرے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اللہ نے عہد لے لیا تھا ان سے، اللہ اسی کے عہد کا ذکر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ تم پیٹھ نہیں پھیرو گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اب جب تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو تو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کیوں واپس جا رہے ہو، کیوں واپس گئے تھے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے کہ تمہارا یہ فرار ہونا تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو؟
اب بالقتل یا اس بات سے کہ تم شہید ہو جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، اور اگر تم بچ بھی جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو، موت سے تم بچ بھی جاؤ، وَإِذَ لَا تُمَتَّعُونَ نہیں تم فائدہ اٹھا سکتے مگر اللہ قلیلا، دنیا میں کتنا رہ لو گے، اتنا ہی فائدہ ہے نا، اس کے بعد تو تم نے آنا اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت آیت نمبر 18 ہے سورہ احزاب کی۔ اللہ فرما رہے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم، کہ اللہ خوب جانتا ہے تم میں ان لوگوں کو جو روکتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کون روک رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تو اس کا ذکر ہی فرما رہے ہیں، کون روک رہے تھے؟ وہی روک رہے تھے جو خود رکنا چاہتے تھے، باقیوں کو بھی روک رہے تھے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، جو روکنے والے تھے، جو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، والقائلین لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ہلم الینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے صرف مگر تھوڑا ہی ان کا ارادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ کیا وہ بخیل ہو گئے تھے، کمزور پڑ گئے تھے؟ ہاں، کیا ان میں کمزوری آ گئی تھی؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ جب فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آ گیا ان پر خوف طاری ہو گیا، تو دیکھ رہے تھے ان کو، ینظرون، ایسی آنکھوں سے جیسے ان کی آنکھوں میں موت کا سایہ ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر جب خوف ختم ہو گیا تو آ کر آپ کے سامنے بہانہ کر رہے تھے، اور اپنا ٹھیک ہونے کا بہانہ کر رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ جب خوف ختم ہو گیا، اللہ اکبر، تو اپنی تیز زبانوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اب جو مال وہ چھوڑ کے گئے اس میں ہمیں بھی حصہ ڈالا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے تھے اصل میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا لَمْ يُؤْمِنُوا أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا، جو انہوں نے کوششیں کی تھی سب ضائع ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ یہ جو بھی کر رہے تھے، انہوں نے جو بزدلی دکھائی، جو بخیل ہوئے، یہ ڈرپوک ہوئے، اور روک رہے تھے، خود تو رکے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے کہ نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا لڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ اور جب خوف ختم ہو گیا تو آ گیا آپ کے پاس، اور ایسے دیکھ رہے تھے، جب خوف تھا ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے موت ان کی آنکھوں میں تیر رہی ہو، ایسا خوف تھا ان کی آنکھوں میں، اور جب خوف ختم ہوا تو آ گیا آپ کے پاس کہتے ہوئے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں حید میں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہے ہیں، چاہتے تھے کہ ان پر کوئی بھی لشکر جو ہے، سمجھتے تھے کہ اب لشکر نہیں چلے گا، اور اگر فوجیں آ گئیں تو تمنا کریں گے یہ لوگ کیا کہ ہم کہیں دور ہوتے، دیہاتوں میں رہ رہے ہوتے تو آج مدینے میں نہ ہوتے، صحرا میں ہوتے، بادیہ نشین ہوتے تو ہم بچ جاتے، اور تمہاری خبریں صرف دریافت کرتے، تم میں موجود نہ ہوتے تو ہم بچ جاتے۔ یہ حال تھا ان کا۔ یسالون عن انبائکم، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، جب تک کہ تم میں موجود ہے نہیں لڑیں گے بس تھوڑا بہت کریں گے، کوشش کریں گے کہ تاکہ ہم مومنوں سے باہر نہ نکلیں، بس اتنا ہی، دل سے نہیں لڑیں گے، اللہ کی راہ میں دل سے جہاد نہیں کریں گے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اب جب کہا تھا منافقوں نے، جن کے دلوں میں روب تھا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں روب تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے بعد رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو نیرا دھوکہ تھا، وعدے تو کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسریٰ کے محلات کے، شام کے محلات کے، اور یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایسا خوف ہے، یہ سب محض دھوکہ تھا۔ اشیخۃً علیکم، اللہ فرما رہے ہیں کیا، اللہ اکبر، وہی آیت دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کیا
تم وہی لوگ تھے، تم پر اس موقع پر دہشت آ گئی تھی اور آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کی نظریں ایسے گھوم رہی تھی جیسے ان پر موت کی گشت آئی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہا تو اپنی چرب زبانی سے آپ کے پاس آئے اور مال کے لیے حریص تھے، ایمان نہیں تھا ان کے اندر۔ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ لوگ چاہتے یہی تھے کہ یہ کہیں دور وادی میں ہوتے اور صرف مسلمانوں کا اپنے اوپر جو کھول چلایا تھا وہی ہوتا اور خبریں معلوم کرتے رہتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال نہ کرتے۔ یہ تھا ان کا مسئلہ۔ یہاں پر آتی ہے یہ آیت، یہ اتنی بڑی جنگ کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں بیان کرنی چاہیے کہ کیسے آپ نے مشکلات سے اس دین کو قائم کیا، کیسی قربانیاں دی آپ کے جان نثار صحابہ نے۔ تمہارے لیے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ زندگی عملی نمونہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنوں کا یہ حال ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اس پر خطبہ آ رہا ہے کہ جب مومنوں نے دیکھا احزاب کو، لشکروں کو، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی ہے وہ وعدہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ تمہاری آزمائش آئے گی، ہاں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، آئیں گے لشکر، اسی پر ہم نے بیعت کی تھی۔ کہنے لگے مومن کہ یہی تھا وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور صدق پکا وعدہ تھا، سچا وعدہ تھا رسول کا اور اللہ کا بے شک ہمارے ساتھ۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اتنی آزمائش کے بعد نہیں بڑھا بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے اندر اور زیادہ اللہ کی خشیت آ گئی، اور زیادہ اللہ کی اطاعت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ یہ ہے مومن۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، پورا کیا مومنوں میں سے جو شہید ہوئے 70 لوگ، اللہ اکبر، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ ہیں جنہوں نے اپنی منتیں جو مانی تھی، جو وعدے کیے تھے، جو قسمیں کھائی تھی، وہ پوری کر دی۔ کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ ہم سے ہماری جانیں طلب کرے گا اور ہم اپنے جانیں اللہ کے دین پر نشاور کریں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس لیے تاکہ اللہ دے جزا پوری کی پوری سچوں کو، بصدقہم، جو انہوں نے سچ بولا ہے اس پر، جو اپنے اندر ان کا سچ ہے، سچ کی وجہ سے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور جس منافقوں میں سے جس کو اللہ چاہے گا سزا دے گا، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا جو پلٹ آئیں گے، جن کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور اللہ یقیناً بڑا غفور ہے، بڑا بخشش کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے پلٹا دیا، پورے گیز کے ساتھ آئے تھے، پورے لشکر کے ساتھ غصے کے ساتھ آئے گئے، اپنے ہی گیز لے کر چلے گئے۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کوئی خیر ان کے ہاتھ نہیں آئی، کوئی کامیابی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ جنگ میں مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ بڑا قوت والا اور بڑا زبردست۔ یہ ہوا نتیجہ، شہادتیں ہوئیں، انہوں نے اپنی قسم پوری کی، کمٹمنٹ پوری کی۔ یہ شہادتیں کیا ہے؟ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور باقی بھی دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کہ پاک نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، وہ جذبے ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، ویسی ہی نیتیں ہماری بھی کرتے جیسی ان کی تھی۔ سب کے سب خالص نیت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ منافق رہ گئے تو وہ ڈیفرنٹ تھا، ان کے بارے میں اللہ نے پورا خطبہ دے دیا کہ منافق جو تھے ان کے دل کیسے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم ہوتے ہی نہ کاش مدینے میں، اللہ اکبر، اور نہیں لڑنا چاہتے تھے مگر بہت تھوڑا، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اور مسلمان جو تھے اللہ نے ان کی آزمائش کر لی، جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں مسلمانوں کو، اللہ نے چھانٹ لیا۔ اب یہاں پر ظاہر ہو کہ کون منافق ہیں اور کون جو سچے مسلمان ہیں، تاکہ مومنوں کو دیا جائے ان کا بدلہ پورے کا پورا۔ اور
منافقوں میں سے جس کو اللہ چاہیں گے عذاب دیں اور جس کو چاہیں توبہ کی توفیق دیں اور اس کی توبہ کو قبول کریں، کیونکہ اللہ بڑا زبردست بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده